اور ناحقیقی لڑائی ہے. ہم جو محنت کر رہے ہیں پارٹی میں، میں اپنی محنت اور اپنے ساتھی کو جو کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سیاست میں یہ سوچ کے محنت کریں گے، کہ یہ جو کرسی ہے، یعنی جو سیاست کی حکومت کی فیصل بھائی جو کرسی ہے، یا تو ہم اس کرسی کو دیندار لوگوں تک پہنچا دیں یا پھر ان لوگوں کے پاس اپنا دین پہنچا دیں. کیا کہا کہ یہ جو کرسی ہے، یا تو اس کرسی کو دیندار لوگوں تک پہنچا دے یا ان کرسی والوں تک اپنا دین پہنچا دے. اگر ہم یہ سوچ سمجھ کے محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. اب آتی ہے ہمارے جماعت لین کی بھی، کہوں گا آپ دنیاوی اعتبار سے بھی اسی پہ ہاں کرو گے. جماعت لین کی 6 نمبر ہے، اس میں آتا ہے سب سے پہلے اکرام، مطلب جو مین چیزیں ہیں اس میں آتا ہے اکرام مسلم. میرے دلت بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اکرام مسلم کا مطلب یہ ایک عربی لفظ ہے کہ بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا. سب بھائیوں نے جو باتیں کہی اپنے اپنے ذہن سے کہی، بہت بڑی بڑی باتیں ہوئی، بہت اچھی باتیں ہوئی، لیکن یہ باتیں تب کامیاب ہوگی جب ہمارا سنگٹھن مضبوط ہوگا. اویسی صاحب کو بہادر کب بنا سکتے ہیں؟ جب سنگٹھن مضبوط ہوگا. سماجوادی کو جواب کب دے سکتے ہیں؟ جب سنگٹھن مضبوط ہوگا. پرتیاشی کب آ سکتے ہیں؟ جب سنگٹھن مضبوط ہوگا. یہ اس کے علاوہ اور کچھ کر سکتے ہیں؟ اکرام مسلم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے پارٹی اعتبار سے پد کا ہونا، یعنی پارٹی دیکھو یہ ضروری نہیں کہ سفید داڑھی والا ہو، ہاتھ میں تسبیح والا ہو، ذکر اللہ والا ہو کہ اسی کو مین بنائے. وجوہات ہو سکتی ہے، کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ چھوٹے سے کو بنائے کہ بھائی اس سے تیز چل سکتا ہے، اس سے زیادہ نولی چل سکتا ہے. لیکن اگر ہم بڑے بن گئے پارٹی میں تو اکرام مسلم کو نہیں بھولنا چاہیے. آج نئے نصاب ہے جو لوگ مانتے ہیں، میں مولانا کو بھی یہی کہتا ہوں، تھوڑا مولانا کو بھی کڑوا لگا، کسی میں کڑوا ہی بولتا ہوں. جو اب سے پہلے پارٹی میں چل رہا تھا وہ بالکل ختم ہونے جا رہا ہے. آج انشاءاللہ نئی شروعات ہے. ہمیں سب سے پہلے خیال کریں کہ جب ہم اندر گیٹ سے اندر انٹری کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں ہم سے بڑا کون ہے، اس کا عزت، اس کا ادب، اس کا احترام کریں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اب سفید داڑھی والے ہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پدادھیکاری نہیں ہے، یہاں بیٹھے ہوئے، یہاں چھوٹے ہیں، یہاں پدادھیکاری ہیں. ایمانداری سے بتاؤ، نئے آنے والا آدمی اگر اسے تعارف نہیں ہوگا کہ یہاں پردیش ادھیکش بیٹھے ہوئے، ضلع ادھیکش بیٹھے ہوئے، تو وہ کیا نظریہ لے کے جائے گا؟ وہ یہی نظریہ لے کے جائے گا کہ ان کے ہاں تو بڑوں کا احترام ہی ہے. ہمارے اندر کیا ہے؟ ایک ایسے ہی فوٹو بازی میں لگے رہتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی ہمارا فوٹو آنا چاہیے. دیکھو سنو، سب سے پہلے پارٹی کے اندر کاریہ کرتے بنیادی اعتبار سے ہوتا ہے. جیسے بنیاد میں اکروڑے لگا دی جاتے ہیں نا، کام ان کا بہت ہو لیکن ان کی پہچان نہیں ہوتی کیونکہ وہ مٹی کے اندر ڈھانپ دیے جاتے ہیں. یہ غلط کہہ رہا ہوں بھائی، لیکن مضبوط وہی لوگ ہوتے ہیں. ایسی فوٹو کا معاملہ رہتا ہے. دیکھو سب سے پہلے پدادھیکاری کا ہونا بہت ضروری ہے. اب مولانا عمران صاحب ہے، مولانا عمران اگر ضلع ادھیکش نہ ہوئی، انہوں نے کمیٹی میں 56 آدمی تھے، بتاؤ تمہیں کون پوچھ لے گا؟ پوچھ لے گا کوئی نہیں پوچھ لے گا نا. سنگٹھن مین چیز ہوتی ہے. اب ایسے ہی پارٹی اعتبار سے جو جس کا پد ہو اسی اعتبار سے عزت دینی چاہیے. اور عزت ملے گی کب بھائی؟ ابھی میں ان بھائی کو کھڑا کر دوں اور ان بھائی کو کھڑا کر دوں، تقریباً مسلسل 1-1.5 بجے میٹنگ شروع ہو گئی، 2.5 گھنٹے ہو گئے، لیکن خدا کی قسم تم لوگوں میں سے مجھ سے کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ بھائی نے اپنا پد بتایا تھا، یہ کون سے پد پر فائز ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ جب ہم آئے تھے محنت کرنے کے لیے، اپنے گھر سے نکلنے کے لیے، سردی میں نکلنے کے لیے، وقت کو ختم کر کے اپنے کام آگے پیچھے کر گئے، اور وہی دیہاتی بات میں گیا تھا، کہا کہیں نہیں لایا، کیا کچھ نہیں فائدہ ہوگا کچھ اس کا؟ بتاؤ کچھ فائدہ ہوگا بھائی؟ ہم اپنی ذمہ داری کے لیے آئے ہیں نا، اسی ذمہ داری کو ہم سمجھے نا تو فائدہ کیا ہوگا بھائی؟ پارٹی میں 2014 سے ایکٹیو ہوا ہوں، 2014 سے ٹھیک. پارٹی مجھ سے 10 سال پہلے سے ہے، پارٹی تو کہیں ختم نہیں ہوئی. مولانا عمران 2014 سے ہے، اس سے پہلے پارٹی چلی. مولانا عمران نہیں کریں گے پارٹی چلنے کی نہیں، بتاؤ چلنے کی نہیں کہ ایمانداری سے بھائی ہمیں کام کرنا ہوگا، ہمیں اپنی پہچان بنانی ہوگی. سب سے بڑی بات جو ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم نئے لوگوں کو جوڑتے جا رہے ہیں، پرانے کو توڑتے جا رہے ہیں. کوئی بتاؤ میری بات پر لبیک کہے گا یا نہیں کہے گا؟ ہے یا نہیں یہ بات؟ ہم نئے جوڑ رہے ہیں،
وہ ہمارے استاد بھی بیٹھے ہوئے چھوٹے شروع میں کہہ رہے تھے کہ جب ہم پڑھنے جا رہے تھے کہ بھائی آگے ہل پیچھے پیچھے بیٹھی کہ یعنی جب سنانا شروع کر رہے تھے اگلا سبق تو یاد ہو جاوے تھا پچھلا والا بھول جاوے تھا تو آگے ہل پچھلے بیٹھی. آج تم نے 50 آدمی جوڑے اگلے مہینے میں پتہ لگے کہ 50 قرآن ختم 50 نہیں شروع فائدہ کا پارٹی کا بتاؤ کچھ پارٹی کا فائدہ تھوڑا ہی ہوگا. دیکھو پہچان بنانی پڑے گی سب سے پہلے تو ایکتا ہونی ہوگی. بابا بھیم راؤ امبیڈکر جو ہیں بہت جو اچھی بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث علی ندی بیٹھے ہوئے ہیں کہ حق جو حق بات کہتا ہو اس کو تسلیم کر لو یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے. غلط تو نہیں کہہ رہے حق بات کو تسلیم کر لو یہ نہ دیکھو یہ جاٹ ہے چمار ہے سیانی ہے جوجا ہے گٹل ہے گجر ہے رنگڑ ہے گاڑ ہے کچھ نہ دیکھو یہ دیکھو حق بات ہے نہیں. ایسے اسے تسلیم کیا بابا بھیم راؤ امبیڈکر نے. ہمارے دلت سماج کے بیٹے انہوں نے کہا سنگھٹت رہو سنگھرش کرو کامیابی ملے گی. مولانا اس کا بیان کر کے بتا دے کہ کہا ہے وانتم العالون ان کنتم مومنین تم اس زمین کے خلیفہ رہو گے بشرطے کہ مومن رہو ایک رہو. ایسی بابا بھیم راؤ امبیڈکر نے کہا کہ سنگھٹت رہو سنگھرش کرو کامیاب تم ہی رہو گے. لوگ تو ہماری چیزوں کو اٹھا کے دکھا رہے ہیں موٹیویشن میں لے کے آ رہے ہیں ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اور پھر کیا تعریف کہیں گے بھائی بہت بڑھیا بات کہہ دی بھائی. ارے اگر تو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دی کیا بڑا کر دیا میرے بھائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کے لائق ہے. اگر تم نے حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف بیان کر دی وہ تعریف کے لائق ہے. اگر تو نے مانتا تو ان جیسا بن ان جیسا بنے گا تب ہمارے لیے اچھا ہے. میں کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ باغ نعوذ باللہ روز برائی کرتے پھر کچھ فرق پڑ جائے.